من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. میرے بزرگوں، بزرگ بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، جماعت اور ملت کے نونہالوں اور ان کی بہت ہی زیادہ باپردہ، باحشمت، باعزت اور پروقار محترم ماں اور بہنوں، اور بہت پیاری سی میری نیک طبیعت اور اعمال صالحہ بجا لانے والی بیٹیوں، ہمارے اس اہم ترین گاؤں اور قصبے کے تمام ہی باشندگان، کلمہ گو بھائیوں، اور وہ جو ہمارے وطنی رشتے میں آتے ہیں، ہمارے ہم وطن بھائی ہیں، ہمارے ہم وطن رشتے دار ہیں، اور سب سے بڑا رشتہ جس کا حوالہ دیا گیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. بڑا افسوس کا مقام ہے کہ
قرآن کریم اکثر لوگ دنیا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنیے غور سے، اب بھی نہیں سنیں گے تو پھر تب تو مجھے کچھ کہنا پڑے گا۔ جو کہہ رہا ہوں اس کو سنیے، اس کے بعد والا مت سنیے گا، اس کے پہلے والا تو سنا نہیں۔ کیا کوئی سنے گا؟ سارے مسلمانوں سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے اس کو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن بأم الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، قرآن پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ فقرؤ ما تیسر، پڑھنا تو ہے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ، اور یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھو۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے ہوتے ہیں تب بھی پڑھیں۔ ایک دوسرے صحابی سے ایک نے کہا جب یہ حدیث سنائی کہ امام پڑھ رہا ہو تب بھی پڑھیں۔ اللہ کے نبی بھی ایک مرتبہ ناراض ہوئے سلام پھیرتے ہی، کہا کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تم امام پڑھا رہا ہے، قرات کر رہا ہے تو تم بھی قرات کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ تم لوگ قرات جو کر رہے تھے تو میں قرات کر رہا تھا، اور تم لوگ ایسی قرات کرنے لگے کہ خالجنیہا، کہ میرا بھی دماغ ادھر ادھر ہونے لگا، مجھے بڑا خلجان اور پریشانی ہو گئی کہ اپنی بات کیسے پڑھوں، اپنی قرات کیسے جاری رکھوں۔ لا تقرؤ، کچھ مت پڑھو، الا بأم القرآن بأم الکتاب، ہاں صرف سورۃ فاتحہ پڑھ لو اور بقیہ کچھ مت پڑھنا جب قرات ہو رہی ہے۔ فقرؤ ما تیسر، حکم ہوا، ادھر کیا ہوا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رحم اس وقت کیا جائے گا جب قرآن پڑھا جائے تو بہت غور سے سنو۔ ایک بات یاد یہ رکھیے۔ اور دوسری، سب سے افضل کون تھے؟ فرشتوں سے بھی۔ فرشتوں نے کس کو سجدہ کیا تھا؟ آدم، انسان کو، اور کن فرشتوں نے؟ میرے بھائیو بہت دل ٹھنڈا کر کے سنیے، یہ جو اہل حدیث ہے نا، مومن ساتوں آسمان زمین ہو گئے ہیں اور یہ زمین آسمان ہو گئی ہے، سامنے جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو جھوٹی ہو سکتی ہے، تمہارے سامنے ہو جائے یہ سب غلط ہو سکتا ہے۔ ایمان والے کے ہاں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ یاد رکھنا۔ تو جس آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے ابھی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ تعالیٰ انہیں ابھی خبر دی ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں تو ہم، زمین میں کون لوگ رہیں گے، کون اس کے سینے پر چلیں گے، کون اس کے خزانوں سے فائدہ اٹھائیں گے، کون آسمانوں میں رہ کر کے سیر کریں گے، سب پر تم کو فضیلت دے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، سب پر فضیلت دے۔ ہاں، ممن خلقنا، یہاں مولوی لوگ بیٹھے ہیں، ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ اعتراض کر دیں،
ممن خلقنا تفضیلا، من تبعیضیہ بھی کچھ لوگ مانتے ہیں، یعنی اکثر پر فضیلت دی، کچھ پر نہیں، سب پر فضیلت۔ گرچہ سب مخلوق میں انسان بہتر ہے، مگر حق سے رو گردہ ہوا تو سب سے بدتر ہو گیا۔ سگو خنزیر بھی ہیں تجھ سے بہتر، سگ جانتے نا کتا، خنزیر سور، سگو خنزیر بھی ہیں تجھ سے بہتر، نہ جان ان کو برا اے بے نمازی۔ اور سب سے زیادہ ذلیل کون ہے؟ یہ تو دنیا کی ذلت کوئی بڑی ذلت نہیں جو ہم نے معیار بنایا، خصوصاً ہم لوگوں نے جو معیار بنایا یہ ذلیل ہے۔ یہ بہت گھوڑے گاڑی پر دوڑتے ہیں، ایک پیدل گھسیٹتا ہے اپنے پاؤں کے بل نہیں بلکہ اپنے سرین کے بل۔ آپ کے نظر حقیر ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ ذلیل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل ہو جائے۔ اور سب سے بڑا ذلیل کون ہوگا؟ جس کے تکبر نے اس کو ذلیل کر دیا۔ خیرات کی بڑی اچھی، تقریر کی بڑی اچھی، صدقہ خیرات بہت اچھا کیا، دوڑا بھاگا، لیکن سب کو ہم یہ سمجھتا ہے خرچ تو میں نے گھر سے کر دیا، پڑھاتا تو میں ہوں، سب تو جاہل اجڑ ہے۔ سب کو حقیر سمجھا، اپنے کو بڑا سمجھا کہ نہیں؟ تو فرشتوں کے دیکھیے نیکی کیسے کمائی جاتی ہے، درجہ بلند کیسے ہوتا ہے۔ ایک جنوں میں سے ایک فرشتوں کا ساتھی بنا، بعض کہتے ہیں کہ سردار بنا۔ کون تھا وہ؟ عزازیل۔ عزازیل ابلیس محنت کریں گے دل پر، اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں گے کہاں؟ اللہ اور رسول کے دین پر، مسجد میں، مدرسے میں، سچائی کے اوپر، اچھائی کے اوپر، نیکیوں کے اوپر بچیں گے، برائیوں سے، شراب سے، نشیات سے، بیڑی سے، سگریٹ سے، بری مجلسوں سے، بری لالچوں سے، بری عادتوں سے، سب آپ کا گراہ بڑھ جائے گا۔ اتنا تپسیا کیا، ہڈیاں کھانے والے فرشتے، جنات فرشتوں کے صف میں چلا گیا جب صبر کیا، لیکن یہ انسان کیا ہے؟ سب سے زیادہ گرا، شرک کر کے ہو، حرام کھا کر کے ہو، حرام بات زبان سے نکال کر کے ہو، حرام چیزوں کو دیکھ۔ یہ دل جو ابھی تقریر ہوئی تھی دل کی، یہ دل میں گندگی کسی مومن کے خلاف، کسی بھائی کے خلاف، کسی ہندو کے خلاف نہیں جا سکیں گے۔ ہمارے نبی نے ابو جہل سے کبھی بھی نہیں کیا تھا، حقد نہیں کیا تھا، دل صاف۔ ابو لہب کے ساتھ نہیں، ابو جہل کے ساتھ نہیں، امیہ بن خلف کے ساتھ نہیں۔ ہاں اس کے اندر جو برائیاں تھیں اس کو دل سے برا جانتے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اسی لیے آپ بہت غمگین رہتے تھے، بہت غمگین رہتے تھے۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے، وہ ایمان نہ لائے، وہ کیا ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کو چچا چچا، بھتیجا بھتیجا، بابو بابو کہتا رہے، اور ایک بھی کہا نہ مانے۔ ابو طالب ایسے ہی ہر کام کر دیا، ایمان صرف نہیں لائے۔ اللہ کے نبی اتنے غمگین تھے۔ ابھی پہنچا نہیں جہاں میں کہنا چاہتا تھا، تقریر تو میری پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو سب سے اس کو اتنا تپسیا کیا، زہد و ورع کا امام بنا، خواہشات و لذات دنیا سے الگ کر لیا، فرشتوں کے صف میں کھڑا ہو گیا۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ کہتا تھا فرشتوں کے روپ تھوڑا سا کھا کے آتا ہوں، تھوڑا سو کے آتا ہوں، تھوڑا آرام کر کے آتا ہوں، بال بچوں سے۔ فرشتے یفعلون ما یؤمرون، ایسا بنا لیا تھا۔ یہ ہے حقیقت بلندی پر جانے کا مسئلہ ہے۔ تو جوتیاں اٹھانا جس شاگرد نے نہیں سیکھا، قیامت تک وہ شاگرد نہیں بنے گا، اتنا جان لیں۔ وہی
عالم کیا بنا؟ وہ متکبر بنا۔ یہی حال مال والے کا ہے، یہی حال دولت والے کا ہے، یہی حال نیکی نمازی کا ہے، بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے کے لیے۔ لیکن جلدی سے کہہ دوں، بات لمبی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے کیا کیا؟ ایک حکم ہوا، ابھی اعتراض تھا، ابھی ادھر یہ ہو گیا۔ اب ہمارے کہتے بھائی فلاں پر اعتراض کیا تھا، اعتراض ہی کیوں کیا تھا بھائی؟ تم نے کیوں اعتراض کیا تھا؟ کس نے کہا تھا تم اس کو برا کہو؟ کس نے کہا تھا تم برا جانو؟ حرام ہے تمہارے لیے کہنا۔ ایسے عائشہ صدیقہ نے صرف ایک بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناٹی تھی، صرف ناٹی کہہ دیا۔ ناٹی جانتے نا، چھوٹے قد کی۔ سمندر جو دنیا کی آدھی سے نہیں کئی گنا زیادہ جو بیماریاں پھیلتی ہیں، ہم لوگ دھواں جلا کر کے، گاڑیوں کو لا کر کے، دنیا جہاں درختوں کو کاٹ کر کے اور کیا کیا کر کے جو مصیبتیں لاتے ہیں کہ انسان مر جائے۔ قیامت کے دن دخان ہوگا، سورۃ الدخان پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ گھٹ گھٹ کے مر جائے۔ ابھی بڑے بڑے ٹیلی ویژن والے آئے تھے جمعیت کی کام، گئے تھے کہ نہیں لوگ یہاں سے؟ کتنے لوگ گئے تھے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کوئی نہیں گیا تھا۔ دلی آل انڈیا حدیث کانفرنس تھی، امام حرم آئے تھے، اور مدینے کے امام حرم، مکے کے سب سے بڑے فقہ حدیث کے جو فقہ اس کے جنرل سیکریٹری، اس کے امین عام آئے تھے۔ رات تک سے ساری دنیا میں جس کا نام ہے، جس کے لیے ہمارے وزیر اعظم گئے تھے اس کے اپنا سیکریٹری سے ملنے۔ یہاں سے کوئی گیا تھا کیا؟ ایک آدمی نے۔ یہ ہے جماعت، یہ ہے ملت، یہ ہے آپ کی اجتماعیت۔ اور یہاں تو یہ کہ فرد قائم ہی ہے۔ آپ چاہے فرد شخص کی حیثیت سے ہوں یا بڑی عالیشان مسجد بنا کر کے بیٹھے ہوں، سارے جہانے خزانے آپ کے ہاں سب آتے ہیں لے جانے، آپ جماعت سے مل کر کے نہیں ہے تو نہیں ہے۔ من شد سجد فی النار، یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، جہنم میں جا کے گریں گے۔ ہم کو تعجب ہے کہ کوئی نہیں اٹھا رہا۔ اٹھا دیا تو شرما کے نہیں اٹھا رہے کیا؟ بہت سے لوگ گئے ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ دیکھیے ادھر لوگ اٹھا رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بریلوی بہت اچھے ہیں۔ میں بنارس میں جب پڑھ رہا تھا، ایک بریلوی تھے، اس کو یہ نقش و نگار جو بنائے ہوئے نا، جامعہ سلفیہ دیکھیں گے تو طبیعت خوش ہو جائے، بڑا شاندار بنا ہوا ہے۔ اس میں تھے، اس کا سب بتاتے تھے یہ لوگ، لیکن وہ بیل بوٹی وہی اسی کے مزدور کرتے تھے، اور وہ بریلوی آدمی کرتا تھا۔ تو ایک دن ہوا کہ نماز پڑھنے ہم لوگ بیٹھے تھے، چھٹی تھی، میں گیا تھا وہاں مدینہ، مجھے جانا تھا، بلایا تھا لوگوں نے، کہا آؤ تمہارے کاغذات بھیجتے۔ تو ایسے ہی ہم لوگوں نے شیخ الجامعہ کے آفس سے نماز پڑھ لی۔ میں بنارس میں اس وقت پڑھ رہا تھا۔ تو ہوا کہ نماز تو ہو گئی، کبھی کوئی نہیں تھا جامعہ میں، 2-3 چپراسی تھے، انہوں نے اذان دی، پڑھ لیا۔ ارے آگے بتایا بھی نہیں یہ کیا مسئلہ ہے۔ شیخ الجامعہ ناراض ہوئے۔ تو اس کے بعد ہوا کہ اب ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ تو جیسے ہم لوگ پڑھنے گئے، ہاں آپ لوگ تو وہابی ہیں، آپ کے پیچھے کیسے پڑھیں گے؟ آپ تو وہابی ہیں، آپ کے پیچھے کیسے پڑھیں گے؟ نہیں، میں الگ پڑھوں گا، آپ لوگ پڑھ لیجیے۔ سمجھا کہ نہیں؟ ہم دونوں نے پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد اب لطیفہ لمبا ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد ہم لوگ دونوں پڑھ کر کے امام کی جگہ پر بیٹھے، یہاں بیٹھے تھے کونے پر، تو وہ وہاں پڑھنے لگے۔ بیچارے سترا اترا تو جانتے نہیں ہیں، وہ جہاں بیٹھے تھے وہیں وہ بھی پڑھنے لگے۔ تو مذاق سوچا، شیخ الجامعہ بہت اللہ کے ولی تھے، اللہ سیدھے جنت میں لے۔ مجھے نہیں لگا کسی سے حسد کرتے ہوں، مجھے نہیں لگا کہ اتنی بڑی کرسی پر تھے۔ میں نے ایک دن بیٹھا لکھنے تو 40 صفحہ لکھا ہے، اور لگتا ہے کہ 40 کر دوں تب بھی بھرے گا نہیں، من نہیں بھرے گا، ایسے نہیں۔ ان مذاق بھی اپنے ہم گلفوں بہت کرتے تھے ہم۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا جی، جیسے وہ نیت باندھ رہے تھے، تو ابھی کہے بات پوری ہے، تب تک انہوں نے مان لی۔ تو کہا کہ
ارے پھر بھی تو ہمارے پیچھے پڑنے سے بھاگ رہے تھے، پھر ہمارے ہی پیچھے پڑ رہے ہو. ہم لوگ ایسے بیٹھے تھے اور اس کے پیچھے وہ پڑ رہے تھے، اور نیت توڑ دی، کہا کہ میں تمہارے پیچھے نہیں پڑھوں گا، ادھر جا کر کے پھر پڑھی. سمجھا؟ تو اس نے کہا کہ جو یہ رات دن لگ کر کے کام کر رہے ہیں، یہ بن جاتا، اس کی رنگائی نہیں ہوئی، ادھر ٹھیک نہیں ہوا، ادھر نہیں ہوا، اتنا بڑا جامعہ رنگائی نہیں ہوئی. وہ بوڑھا اسی میں پریشان رہتا تھا، اور سفید داڑھی اور ایسے. تو اتنا پریشان ہو، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. یہ بڑھائی والے کچھ دیر کر رہے ہیں، امام حرم آئیں گے تو وہاں بیٹھیں گے. تو اتنا کہتے ہوتے، اتنا پریشان ہو کئی مہینوں سے یہ سب کر رہے ہو بھائی، تو امام حرم کب آئیں گے کب آئیں گے روز کہتے بھی ہو. ارے آئیں گے کہ ایسے ہی آپ لوگ اڑائے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں ضرور آئیں گے. تو اس دن شیخ الجامعہ نے کہا کہ تو امام حرم تو ہم لوگوں سے بھی بڑے وہابی ہیں. ارے یہ اتنے بڑے وہابی ہیں؟ ہاں تو مکہ مدینہ کا وہابی ہے، تو وہابی ہوں گے سردار. تو میں نہیں تب میں نہیں پڑھوں گا، مجھے تو خیال ہی نہیں تھا، میں تو بالکل بے چین تھا کہ کب امام حرم آئے. کعبہ نہیں پہنچتے تو یہاں تو پڑھنے ان کے پیچھے مدینہ شریف. سمجھ رہے ہیں؟ تو شیخ الجامعہ نے کہا کہ تو بہرحال تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوا تو کہتا ہے کہ میں کسی وسوسے میں بہکاوے میں نہیں آ سکتا. 1,00,000 اور سخت وہابی ہو جائیں گے تب بھی پڑھوں گا. مجھ سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہوگا کہ امام مدینہ شریف سے، مکہ شریف سے امام آئے اور میں یہاں بھی آنے کے بعد میں محروم ہوں. تو ہندو گلی وہاں ایک مشہور ہے، ایک حنفی گلی مشہور ہے، ایک مدرسہ والی دوسرے مدرسہ والی، کہیں بھی جگہ نہیں تھی. شاید وکیل پرویز صاحب گئے ہوں، 80 کی بات ہے. کوئی بریلوی بھی نہیں مان سکا تھا، کوئی نہیں مان سکا. سمجھا آپ نے؟ لیکن آپ کی جماعت ہی کیا ہے کہ کچھ پتہ نہ چلے. آپ سے 3 گنا حنفی آتے ہیں پڑھنے، وہ اہل حدیث جن کو اللہ رب العزت والجلال نے کہا تھا ان کے دلوں کو صاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ جل شانہ نے ان کو مقام عطا کر دیا. ساری دشمنیاں، عرب کی سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ عربوں میں سب سے بڑی خرابی کیا تھی؟ شرک کے بعد. یا شرک کی کا سب سے برا نتیجہ کیا تھا جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے کہ نہیں جانتے؟ آپس کی لڑائی، آپس میں ایک دوسرے سے کینہ رکھنا. سن لیجئے غور سے، جنت میں آپ کی نمازیں نہیں لے جا سکتی، بلا نماز کے مسلمان نہیں آپ، سگو خنزیر سے بدتر ہیں، لیکن نماز نہیں لے جائے گی آپ. کسی سے بھی حسد رکھا آپ نے، کسی سے بھی کینہ رکھا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے آؤ گے، جنت کے خریدار بن کر کے آؤ گے، اور دنیا جہان میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، لیکن مشین کھٹ سے روک دے گی. جیسے جنت کو کہے گے فسوقن ہٹاؤ، کچھ تو بدعتی ہوں گے، لیکن یہاں کون سا ہوگا؟ کسی کے بارے میں بھی دل میں کینہ رکھا، دشمنی رکھی، نہیں جائے گا. جب اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں نہیں نکالا تو آخرت میں بھی نہیں نکالے گا اللہ. اتنی بدترین چیز ہے. اب کافر کون کہے؟ اللہ کے نبی کے دل میں حقد ہوتا تو بیٹھ کے روتے آپ. یہ ٹوٹا تھا کہ نہیں ٹوٹا تھا؟ یہ پھوٹا تھا کہ نہیں پھوٹا تھا؟ جسم بار بار دنیا کہتی ہے ذلیل ہو گئے تم، زمین پر گرا دیا تھا کہ نہیں؟ کانو یرمونہ فیسقطونہ ثم یرمونہ بالحجارہ ثم یعذودونہ. اللہ کے نبی کو طائف میں لوگ مار رہے تھے، بوڑھے للکار رہے تھے، جوان یلغار کر رہے تھے، کتے بھوننے کے لیے بار بار چھلانگ لگا دیتے تھے. اللہ کے نبی پر اتنے پتھر گرتے تھے کہ روئے زمین کا، آج کل کے بربڑے مولانا صاحب لوگوں کی طرح نہیں،
4 دن نہیں سویا ڈھنگ سے، 4 دن دوڑ گئے گاڑی پر فلائٹ میں، تو جسم قابو ہی میں نہیں ہے۔ وہ پہلوان تھے، 70 پہلوانوں کو ایسے ایسے کر دیتے تھے، 4000 تیر اندازوں کو۔ حضرت علی کہتے ہیں کرار تھے، بہادر تھے، شیر ببر تھے، حیدر کرار تھے۔ کنا نتقی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے مار کے ایسے آئے کہ اللہ کے پیارے نبی اکیلے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، 1-2 لوگ جو بچے ہوئے ہیں وہ خود گواہی دیتے ہیں وقت کے بڑے سورما کہ اللہ کے نبی کے پیچھے ہٹ کر کے کبھی ادھر آ کر کے ہم اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ ان کو کیا کیا تھا؟ ان کو کیا کیا تھا مولانا؟ کیا کیا تھا ان کو کیا تھا، یہ کتنے پہلوان تھے کہ مار کر کے گرا دیا تھا اللہ کے نبی کو۔ 1 مرتبہ گرایا، 2 مرتبہ گرایا، پتھر سے مارتے تھے، گراتے تھے، آپ نکلتے چلے جا رہے تھے، نہیں سمجھا۔ تو مولانا ادھر آ جائیے۔ تو اس طریقے سے گرایا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کینہ اگر ہوگا، ہم کو تو آپ سے چھوٹی بات میں کینہ ہے، اگر اللہ کے نبی کو کینہ ہوتا تو دونوں آسمان سے آرڈر آیا، سمجھا کہ نہیں؟ آسمان سے آرڈر آیا، اور کون لایا؟ جبریل امین لائے، فرشتے پہاڑ کے فرشتوں کو دیا گیا، اور دونوں پہاڑ ایسے میں نے دیکھا اس کو، ایک دن وہیں افطار کیا تھا ہم لوگوں نے، ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں، سمجھا؟ یہ دونوں پہاڑ ایسے ہیں کہ تھوڑا سا ایسے ہو جائے تو انسان پوری زندگی نکلے گا نہیں، ایسا پیچھے کا کوئی نکال نہیں سکتا۔ اللہ کے دل میں اس مارنے کا، اس بھگانے کا، اس ذلیل کرنے کا، اس کتوں کو بھیڑا دینے کا، اور یہاں جو خون رس رہا ہے، جوتیاں جو خون سے بھری ہوئی ہیں، جسم جو چور ہے، اٹھا نہیں جا رہا ہے، یہ بتائیے یہ سب زخم نظر آتا تو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ ان کے لیے دعا کرتے۔ آپ اپنے ایک کلمہ گو بھائی کو نہیں برداشت کرتے۔ اللہ کے نبی اللہم اہد قومی، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یعنی ابو جہل، طائف کے لوگ جو مار رہے ہیں، ابو جہل سے برا کام کیا تھا ان لوگوں نے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ دعا دی کہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب مت دینا، اللہم اہد قومی، ان کو ایمان دے دے۔ ہماری مزدوری یہی ہے، ہماری تقریر کا صلہ یہی ہے، ہمارے نبی ہو کر کے ان کے پاس بھیجے جانے کا بدلہ یہی ہے۔ اللہم اہد فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ایک تو میری قوم کے لوگ ہیں، ہم لوگ تو سگے اہل حدیث کو، سگے اپنے بھائی کو، یہ کب کا میرا بھائی ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہوئی تھی، مانا کہ ظلم کر لیا۔ آج بہن جو جان چھلکتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں بہنوں کی کوئی مثال نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہی، لیکن آپ نے اس کو حصے سے محروم کر دیا، حصہ نہیں لیتی تب بھی اس کی عزت نہیں۔ ایک غیر مسلم عورت کی عزت بھی ہماری بہن کے لیے نہیں۔ اللہ کے صحابی تو ایسے تھے کہ نبی کو گالی دے رہی ہے، بخاری شریف کی روایت پہ ہے کہ نبی کو گالی دے رہی ہے، صحابی بددین کہہ رہی ہے، نام لینا گوارا نہیں کر رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم کو طاقت ہو جاتی تو ہمیں ایسا کر لیتی۔ اور وہاں بھی حضرت علی تھے اور وہاں بھی عمران ابن حسین تھے، دونوں کی زندگی پڑھیے۔ گئے پانی مانگنے، وہ کہتی ہے کہ اس بددین کے لیے، بددین باپ دادا کا دھرم بدل دیا، گالیاں دے رہی ہے۔ کیا بہادر ہیں آپ، غصہ نہیں رک رہا ہے اپنے ہی اہل حدیث بھائی پر، اپنے ہی مسلمان بھائی پر، اپنے ہی کلمہ گو پر۔ یہاں دنیا کی بدترین مشرکہ عورت، پروپیگنڈا 1 لاکھ بیڈیا آ جائے، لیکن آپ کا کردار بولنا چاہیے۔ حضرت علی بھی عمران بن حسین دونوں کو غصہ نہیں، کہا کہ تم جو کہہ رہی ہو سمجھ گئی ہو، مان لیا کہ تم سمجھ گئی ہیں، تم جس آدمی کی بات کر رہی ہو بددین کہہ کے، وہی مراد ہے جس کو ہم لوگ نبی کہتے ہیں۔ اس عورت کی خبر لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے، جانتے ہیں کتنے زمانے تک اس کے پانی لے کے آیا، اس کو کہا کہ تم کو کھانے کے لیے کچھ نہیں، اتنا ستو ہے اور اتنا آٹا ہے، سب جمع کرو، سب بھیج دیا اس نے۔ اب پانی بھی جتنا پانی لے کے آئے تو وہ بھی دے دیا،
اور دشمن جو روز روز یلغار کر رہا ہے، جس کے لیے لڑنے گئے تھے یہ لوگ، کہا کہ اس بڑھیا کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھنا کبھی، چاہے جاتے گالی دے چاہے آتے گالی دے، اس کے قوم کے لوگ مشرک ہیں، تم جہاد میں نکلے ہو تو اس عورت کو نہیں جو گالی دیتی ہے۔ کینا ہوتا تو ایسا کرتے، حضرت علی کے سینے سے زیادہ آپ کا دل ایمان سے وہ ہے، عمران بن حسین سے بھی زیادہ ہے، بخاری شریف پڑھیے، لمبا قصہ۔ اور رعایت یہ ہے کہ کینا نہیں، اس کے لیے دعا، اور پوری کہانی چھوڑیے، اس کو کبھی پڑھیے گا، لیکن ایک لفظ فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمَ قَوْمُهَا، انہوں نے دیکھا کہ ادھر چلے جا رہے ہیں، ادھر چلے جا رہے ہیں، ادھر سے چلے جا رہے ہیں، ہم ڈھیلے پھینکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ کیا مسئلہ؟ کہا کہ پانی پلایا تھا، پانی یاد ہے، گالی یاد نہیں، جو دی تھی وہ بھی گالی ابھی اب تک دے رہی ہے، لیکن اس گالی کا کیا اخلاق پیش کیا ان دونوں نے، پوری لشکر نے۔ یہاں تو جتنی بری چیزیں، پارٹی بندی، کوئی زبان کی پارٹی بندی کر رہا ہے، پتہ نہیں کیسا مسلمان ہے، کوئی مسلک اور مذہب کی بنائے ہوا ہے، کوئی خاندان کا بنا ہے، کوئی زبان کا بنایا ہوا ہے، کوئی علاقے کا بنایا ہوا ہے۔ ہر ایک مسجد والے سے میں اہل حدیثوں سے مخاطب ہوں، 24 سال سے جو میں نے جھیلے ہیں تاریخ کو، کوئی ایسا میدان نہیں ہے جہاں میں نے پلاننگ نہ کی ہو، جہاں خونے جگر نہ جلایا ہو، جہاں آسمان تک نہ پہنچایا ہو، دنیا کی ساری یونیورسٹیوں پر، سارے اسٹیجوں پر اہل حدیث کا ڈنکا نہ بجایا ہو، ایک اینٹ کے لیے ترستے تھے، 100 سال، 13 سال گزر گئے تھے، ایک اینٹ بھی ترستی تھی، اور ایک ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، 7 مرتبہ امام حرم آ چکے، ابھی چند سالوں میں یہ جماعت ہے، یہ ملت ہے میرے عزیزوں، آپ اس کے سامنے نہ کہیں تو کیا کریں؟ میں خطبہ سب سے اچھے کا خطبہ، ایک تو قرآن پڑھ رہا تھا، دوسرے سب سے خطبہ، یہاں پتہ نہیں کون کوئی شاید ٹھیک ہے، میں غور سے دیکھ رہا تھا، ایک آدمی نظر آیا تھا جس کی نظر ادھر مسلسل نہیں تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اہل حدیث ہیں، زمانے تک کہتے تھے کہ یہ اہل حدیثوں کا خطبہ ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، پھر قرآن کی آیتیں بھی آئیں، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی مولانا تقریر کریں گے، بڑے سورما ہیں، کان کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، دل میں کوئی چیز آئی بھی تو نکل جائے گی کل، ایسے نہیں تھا، یہ اہل حدیث نہیں تھے۔ ایک آدمی آیا تھا، ایک تقریر کر کے گیا تھا، علاقے کی کایا پلٹ گئی تھی، اپنے آبا و اجداد جو جاہل تھے ان سے سیکھیے، کہتے ہیں پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو، لکھنا نہیں آتا تھا، یہ میں نے دیکھا ہے، معاف کیجیے گا اگر کسی اور کا ذہن نہ ہو، دل کہاں تھا وہ تو پتہ نہیں، لیکن نظریں ساری ادھر تھی، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا تھا، اور شاید نماز پڑھ کے گیا ہوں تو کوئی غیبت بھی نہیں کی میں نے، گناہ گار تو ہر لفظ ہر لمحے ہیں، میں نے اچھی چیزیں اللہ کے رسول کی حدیث ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک دو حدیث دیکھ لوں، مولانا تازہ کر لوں اپنے ایمان کو پہلے، پھر دوسروں کو بتاؤں گا، خود پڑھوں گا پڑھاؤں گا، دوسروں کے سامنے میں کیا تقریر کروں گا جب خود ہی میں تقریر نہیں سنا اپنے پیارے رسول کی، تو اپنا موبائل کھول کے وہی دیکھ رہا تھا، میں تو گناہ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کا، اللہ کا کلام، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اہل حدیث کے کام میں نہیں جا رہا، اور ایک آدمی کی بھی نظر ادھر نہیں ہے، دل پتہ نہیں کہاں تھا، ایسے اہل حدیث۔ نماز آپ کی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اسی آیت کی وجہ سے، قرآن سنو، نماز میں بھی مت پڑھو، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ کے امام ابن تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں، اس قرآن کو بلا دیا، اس قرآن کو چھوڑ دیا، یہ سب چیزیں نہیں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، اس اللہ کی کتاب کو اس میں بیٹھاؤ، جرح کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، عالم بنتے ہو تو ایسا بنو کہ دنیا پلٹ جائے، ورنہ تکبر کرو گے علم کا، تکبر کرو گے اپنی دولت کا، تکبر کرو گے اپنی جوانی کا، تکبر کرو گے اپنے خاندان اور قبیلے کا، کچھ نہیں ہوگا، لیا جائے گا اسے کس سے؟ جو اللہ والے ہیں، بلال حبشی کو بیٹھایا جائے گا، آپ نہیں بیٹھیں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے،
اور سب سے میں نے بتایا تھا کہ بات ختم کر رہا ہوں، سب سے اونچے درجے پر پہنچ گیا تھا عزازیل، ابلیس جس کو کہتے ہیں، اور صرف تھوڑے سے تکبر کیا، تھوڑا سا کیا تھا نا، تکبر، عزازیل راہ خار کر، جتنا اونچے مقام پر پہنچا تھا اتنی ہی زیادہ ذلیل ہو گیا۔ آج بھی روئے زمین پر جتنا بڑا بھی مشرک ہو، جتنا بڑا بھی کافر ہو، جتنا بڑا بھی بے ایمان ہو، عزازیل کی ذلت وہ نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھا کہ نہیں؟ کیا چیز تھی، کیا ظلم کیا تھا اس نے، اور بھی دلیل سے بات کہی تھی۔ آپ کہتے ہیں قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، حدیث ہمارے ہاتھ میں ہے، کیسے اہل حدیث ہو؟ کہاں ہے جو اپنے بھائی کو نہیں سمجھ سکے تم، اپنے عالم کو نہیں بخش سکے تم، اپنی جماعت و جمعیت کو نہیں بخش سکے تم؟ اور تم تو وہ تھے کہ حبشی غلام بھی بنایا جائے، ایک دن کی موت، ایک سیکنڈ کی موت تمہاری اگر جماعت سے الگ کر کے رہتے ہو تو تمہاری زندگی نہیں ہے۔ حضرت حسین سے جنت کے، ہمارا ایمان ہے ہر اہل حدیث کا کہ وہ جنت کے سردار ہیں حضرت حسن حسین، لیکن کیا ان کے چچا عباس نے منع نہیں کیا تھا کہ مت جائیے؟ خلافت کہاں تھی؟ ہلا دے رہے ہیں آپ، جو چاہے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہا ہے۔ آپ کی مسجد ابھی بنی نہیں تب تک آپ جامع مسجد کے مخالف ہو گئے، اسی کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ڈائن بھی 7 گھر بچا کے کارم کرتی ہے، جادو کرتی ہے۔ یہاں آپ جس مسجد میں پلے پڑھے بلے نہیں، کبھی دیکھا نہیں تھا، مساجد ایمان والے قائم کرتے ہیں، ان کے دل میں ہوتا ہے۔ ابھی مدرسہ بنایا نہیں تب تک آپس میں دشمنی کر لی، تنظیم بنی نہیں تب تک جھگڑے کر لیے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پیوستہ رہ شجر سے من شذ سجد فی النار، جماعت کے ساتھ جڑتے رہیے۔ جماعت کہاں سے چلتی ہے؟ کسی نے ہم سے کہا کہ تھوڑا سا کہیے گا کہ اوپر سے کیسے جماعت بنتی ہے، پھر نیچے سے کیسے چلتی ہے۔ آپ کوئی ادھر نکل جا رہا ہے، کوئی ادھر نکل جا رہا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اب ذیلی جمعیت بن گئی، پورے انڈیا میں 5000، سوچ لو کبھی 5000 سال میں ایک مرتبہ جمعیت بنانے کے لیے گھومنا پڑتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وکیل پرویز صاحب یہاں کے امیر ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کیوں جانتے ہیں؟ اب کوئی روز جائے گا۔ امام حرم اگر چاہے کہ ہر اہل حدیث کیا، جن کے دل بستا ان کا، ہر اہل حدیث کیا جا سکتے ہیں کیا؟ کہاں جا پائیں گے؟ آپ جائیے وہاں، خانہ کعبہ ایک جگہ اٹھ جائے گا۔ آپ کے پیر صاحب، آپ کے مولانا صاحب، کوئی امام بخاری سے گزرتے، ابو بکر تک، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ چل کے آیا تھا کیا؟ ہمارے بریلی بھائیوں کا تو خانہ کعبہ چلا آتا ہے، ان کے پیر صاحب کا، تب بھی وہ دوڑ کے جاتے ہیں، تب بھی ان کے قافلے نکلتے ہیں۔ آپ کا تو جانا پڑے گا، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر صاحب، آج کوئی کہہ رہے تھے کہ کوئی امیر تو آیا نہیں، ایک صاحب فخر کر رہے تھے کہ آپ تیسری مرتبہ ماشاءاللہ آ گئے۔ کہاں کہاں جائیں گے بھائی؟ 3-4 کروڑ اہل حدیث ہیں، 4000 ہم نے شیوراج پاٹل کو جب مصیبت آئی تھی جماعت پر، جیسے انہوں نے ذکر کیا اس مسجد کا، مولانا نیند نہیں آ رہی تھی، اس وقت جو حالات ہے نا اس سے برے حالات تھے، اور 6 طلبہ کو رات کو جو لباس پہنے ہوئے ہیں اسی کو اٹھا کر کے لے کے جائے جاتے تھے۔ وہاں تھے، بلایا گیا، کہا کہ یہ مدرسے ہیں، یہ ہے۔ آپ انہی مدرسوں کو آنکھ دکھا رہے ہیں، وہی مدرسہ آنکھ دکھا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ لوگوں بہت دیکھیے، کوئی قبر میں نہیں جائے گا، بات ختم کر رہا ہوں، کوئی قبر میں نہیں جائے گا۔ آنکھ منی تو مولانا ہمارے جگری دوست ہیں، مولانا کو اللہ کے لیے میں محبت کرتا ہوں۔ وکیل پرویز صاحب 85 سال کی، 90 سال کی عمر میں در پہلی مرتبہ انہوں نے ہم کو، 24 سال ہونے جا رہے تھے اس سال، پورے کرناٹکا کا پہلی مرتبہ انہوں نے دورہ کرا جب میں آپ کے یہاں آیا تھا اس مرتبہ۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ارے 5 آدمی جمع تو کرو۔ تو یہ ان کی قدر ہے ہمیں۔ اب دیکھیے عظمت صاحب، پتہ نہیں کتنی عظمت دکھائی ہمارے خالد صاحب نے دیا، اور عظمت صاحب
حنیفی نامدار صاحب تاجر آدمی کیا کیا چھوڑ کے آئے، کیسے کیسے کرتے ہیں. یعنی مولانا عبد القدوس صاحب سنے تو آگے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرا یہ ہے کہ یہ سب لوگ ہمارے قبر میں نہیں جائیں گے، اکیلے اکیلے جانا ہے. اس لیے ہم اپنے دل کو سیدھا کریں، جماعت سے جڑ کے رہیں، اور آپ اپنے مسجد سے جڑ کے رہیں، اپنے مدرسے سے جڑ کے رہیں، اپنے انجمن سے جڑ کے رہیں. خیر وتعاونوا علی البر، نیکی کی راہ پر ٹوٹ کر کے مدد کریں. جیسے تھوڑی بدی آ جائے بالکل سجن. مسجد ہم لوگ کا فوٹو لے رہے تھے لوگ، مولانا جمیل صاحب ریاضی مسجد سے نکل کے بھاگے، میرا دل ٹھنڈا ہوتا. ہم لوگ بھی کبھی ایسے ہی بھاگتے تھے، کوئی فوٹو لیتا تھا. اللہ کے لیے محبت، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں ایسا دل بنائیے. ہمارے پاس سے اٹھ کے چلے گئے، کہا کہ نہیں فوٹو ہو رہا ہے تو ہمارا بھی آ جائے گا میدان. اللہ کے لیے محبت کیجیے. ان سے اور زیادہ مجھے محبت ہو گئی. کم سے کچھ لوگ تو ہیں غیرت رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز منہ میں بلوا اور منہ میں بلوی کر کے ختم کر دے رہے. بہرحال میرے عزیز گرامی قدر جو ناظم اسٹیج ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ وقت اتنا ہے، لیکن جو انہوں نے بتایا ٹائم ہم کو، وہ ٹائم تو آدھا پہلے ہی گزر گیا تھا بیٹھتے بیٹھتے. تو ادھر آدھا کنسیشن ہو گیا. آپ کے محبوب ترین خطیب جو دلوں کو گرماتے ہیں اور آپ کو بہت پیاری پیاری بات بتا کر کے کتاب و سنت پر جمے رہنے کی بہت سی باتیں کرنی تھی، وہ سب بتا دیں گے آپ کو. لیکن مولانا معراج صاحب ہوں، جرجیت صاحب ہوں، فلاں صاحب ہوں، ان کی تقریریں ایسا نہ ہو کہ جن کے لیے ہم مرتے ہمارے لیے وہ بال بن جائے. سمجھ گئے؟ جتنے جوش سے ہم لوگ آتے ہیں سنتے ہیں. مولانا تو اپنا کام کر کے چلے گئے، عمل کرنا اس پر عمل. مولانا کی ایک تقریر سے پتہ نہیں کتنے اہل حدیث ہوتے تھے مکہ، وہاں میں نے دیکھا سعودیہ، یہاں بھی ہوتے ہیں. لیکن اہل حدیث ہو کر کے جو اہل حدیث ہیں، یعنی گھی میں گڑ ڈالیں اور گڑ میں چینی ڈالیں تو میٹھا ہوگا کہ اور خراب ہوگا. جو اہل حدیث وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ اہل حدیث کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ کیوں جماعت کے ساتھ کیوں نہیں جت رہے ہیں؟ ان کی نمازیں کیوں نہیں صحابہ کرام کی طرح ہوتی؟ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے وبال ان کے لیے ہے جو سن رہے ہیں. اقامت حجت ہو رہی. اس لیے ایک ایک چیز باندھیے. ہم لوگوں کو اللہ کے سرخرو ہونا ہے، شیطان کو خوش نہیں کرنا ہے. شیطان خوش ہوگا ہم سنیں گے، چل دیں گے. سننا بھی بہت بڑی دولت ہے، لیکن آگے بڑھ کر کے اللہ تبارک تعالی ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، ہماری جماعت کی حفاظت فرمائے، ہمارے جوانوں اور ماں اور بہنوں کو اللہ تعالی سب سے زیادہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما دے اللہ جل شانہ. اور ہماری تمام کلمہ گو بھائیوں کو اللہ رب العزت والجلال کے دلوں کو جوڑ دے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین سے راستہ مستقیم اس پر گامزن فرما دے. ہمارے جتنے بھائی جو برادران وطن ہیں اور دنیا جہان میں ہیں، ان کو اللہ رب العزت والجلال سرخروئی عطا فرما، ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے. آخری چیز یہ ہے کہ فلسطین ہو یا دنیا جہان ہو، جہاں مظلومین کراہ رہے ہیں، ہم بہت بیٹھ کے عربوں کو گالی دے رہے ہیں، بڑوں کو گالی دے رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ابھی مغرب پڑھی تھی تو دعا کی، رات کے تہجد میں اٹھ کے دعا کیا ان کے لیے. 1,00,000 روپیہ بھیج دینا زیادہ مشکل ہے آج کل کے زمانے میں، مادی زمانے میں. یا یہ بتائیے کہ اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اللہم فرج ہم محمد المامومین، جو اتنا نہیں کر سکے وہ کیا اللہ کو منہ دکھائیں؟ اللہ ان کے غموں کو دور کرے. اتنا نہیں کر سکتے ہیں. بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں. ہماری جمعیت نے کتنا بھیجا، ہماری جماعت نے کتنا بھیجا. اور جلسے گاؤں والوں کے تمام بزرگوں کے بہت شکر گزار ہوں. اس گاؤں والوں کے دیکھیے محبت لے کر کے لے آتی ہے. میں آیا تھا اس وقت تو پروگرام نہیں ہوا تھا، بھاگ رہتا تھا، تو آج آ گیا. مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ یہی گاؤں ہے. تو محبت ایک دوسرے سے رکھیے. اللہ تعالیٰ یہاں ملائیں گے ہی، لیکن جنت میں ضرور 2 محبت کرنے والوں کو ضرور ملائیں گے. اس محبت کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.